الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ عزیزان گرامی، شب ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہوا۔ جناب ابو طالب کی وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی دونوں ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ عظمت ابو طالب کا کوئی منکر نہیں ہے، سب اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب نے جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی خدمت کی ہے، جس طریقے سے اسلام کی نصرت کی ہے، جس طرح سے اسلام کی حمایت کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ شیعہ تو خیر مانتے ہی ہیں، لیکن ہمارے برادران اہل سنت بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب کچھ ماننے کے بعد کہتے ہیں جناب ابو طالب جہنم میں جائیں گے۔ سب کچھ ماننے کے بعد عظمت سے انکار نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام لانے والے جو ہے مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ اربوں میں ہے، بہت بڑی آبادی ہماری ہے، تو مسلمان تو ملیں گے مگر عمل نہیں ملتا۔ مگر یہ عجب ہستی ہے جس کے عمل کے سب قائل ہیں، شک ایمان پر ہے۔ عجیب ہستی ہے یہ، سب قائل ہیں اس بات کے، عمل کا کوئی مخالف نہیں ہے، عمل کے سب قائل ہیں۔ اسلام جب پھیلا، جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن سامنے آیا، تو نچوڑ قرآنی تعلیمات کے دو چیزوں میں تھا، عبادت خدا اور خدمت خلق خدا۔ نچوڑ پوری تعلیمات اسلام، پوری تعلیمات قرآن اگر آپ دیکھ لیجیے تو اس کا نچوڑ یہی ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ نہ اللہ کی عبادت کے بغیر اسلام ہے، اور نہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے بغیر اسلام ہے۔ چونکہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، فقط اشارے عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، نہ کسی کو عبادت ابو طالب میں شک ہے، نہ خدمت ابو طالب میں شک ہے۔ خدمت بشر جو انجام دی ہے جناب ابو طالب نے، عام طور سے تذکرہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ سبب کیا تھا جناب ابو طالب کی غربت کا؟ ہمیشہ کے غریب تھے یا نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ ابو طالب کے پاس دولت تھی، بعد میں ابو طالب کی وہ دولت ختم ہو گئی۔ جب تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے، مکہ قحط کا شکار ہو گیا تھا کئی برس، اور قحط کا شکار جب ہو جاتا ہے تو مالدار ممالک بھی، مالدار شہر بھی جو ہے وہ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس جتنی دولت تھی، لوگوں کی خدمت میں جناب ابو طالب نے ساری دولت صرف کر دی۔ جناب ابو طالب عام لوگوں کی جو عام دنوں میں مدد کیا کرتے تھے، سب ہے تاریخ میں محفوظ ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ جناب ابو طالب حج کے زمانے میں ایک ذمہ داری تھی جناب ابو طالب کی، حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا۔ ہزاروں کی تعداد میں، آپ سوچیں مکہ وہاں جہاں پانی نہیں ہونے کے یہ جو ہے برابر ہے، اس جگہ کے اوپر پانی کا بندوبست کرنا ہزاروں افراد کی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جناب ابو طالب کے پاس جب تک دولت رہی، حاجیوں کی سیراوی کا انتظام جناب ابو طالب کرتے رہے، قحط کی بنا پر، لوگوں کی جو ہے امداد کی بنا پر۔ ایک سال وہ بھی آیا کہ اب جناب ابو طالب کے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے وہ حاجیوں کی سیرابی کا انتظام کر سکیں۔ انہی کے بھائی جناب عباس، اچھا پیسہ تھا ان کے پاس، البتہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی
مدد کرنے پر اپنی دولت کو جو ہے لٹاتے تھے. جناب عباس کے سلسلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی تھا. ایسی بات ہے جب آپ خرچ نہیں کریں گے تو بچے گا ہی. جناب ابو طالب جناب عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی حاجی آنے والے ہیں, حج کا زمانہ ہے. ہمیشہ ہر سال میں حاجیوں کے پانی کا بندوبست کیا کرتا تھا, انتظام کیا کرتا تھا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, 10,000 درہم ہمیں قرض دے دیجیے. چھوٹی رقم نہیں ہے. گھر سے اتنے سارے حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا ہے, ہم اسے آئندہ سال تک انشاءاللہ ادا کر دیں گے. 10,000 کا قرضہ لے لیا. قرضہ لے کر کے حاجیوں کے پانی کا بندوبست جناب ابو طالب نے کیا. آنے والے سال میں بھی دوسرے سال تک یہ پیسہ وہ نہ چکا سکے اور نیا حج آ گیا, اور پھر انتظام کرنا ہے. اس دفعہ جناب ابو طالب نے 14,000 درہم قرض لیا اس وعدے پر کہ آئندہ دے دیں گے. خیر نہ دے سکے تو بعد میں جناب عباس نے سقایت الحاج, ایک منصب تھا, سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ایک منصب تھا. یہ منصب عباس نے اس قرضے کے بدلے میں لے لیا. تو اتنے خدمات جناب ابو طالب کے انسانی اعتبار سے. تو دو اہم تعلیمات اسلام ہیں, ایک عبادت خدا, دوسرے خدمت خلق خدا. بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ عام طور سے ہم لوگ دین سے مراد وہی نماز, روزہ وغیرہ, مناجات, قرآن, محفل, مجلس, انہی حد تک ہم مراد لیتے ہیں. جو دوسرا شعبہ ہمارا ہے خدمت خلق خدا کا, وہ عام طور سے غفلت اس سے برتی جاتی ہے. کم شاید میں نے پچھلے محفل میں بات عرض کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں, جتنے مؤسسات ہیں, یہ سب عبادت خدا والے ہیں. شاہ مردہ کاہے کے لیے ہے؟ عبادت خدا کے لیے. ہم ظاہر سی بات ہے کہ مجلس و محفل کو بھی عبادت ہی مانتے ہیں نا, عبادت خدا کے لیے. شیعہ جامع مسجد کاہے کے لیے, امامیہ ہال کاہے کے لیے, پنج شریف کاہے کے لیے, جامع اہل بیت کاہے کے لیے, سب عبادت خدا کے لیے ہیں. خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں, خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں. واقعاً جب اس حساب سے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو شرمندگی کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آتا. جناب ابو طالب دونوں میدانوں, اس کے باوجود ہوا کیوں ایسا؟ بھئی یا تو مانتے نہیں, اعتراف نہ کرتے, کہتے نہیں ابو طالب نے کچھ نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدمات ابو طالب کا منکر ہو. خدمات ابو طالب کا اعتراف کرنے کے بعد یہ نظریہ, کفر کا نظریہ, ان کے ایمان کے بارے میں شک. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ان کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں, کچھ حدیثیں اس کے اندر نقل ہو گئی ہیں. مانتے تو ہیں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کی خدمت کیا اور ان کے اشعار کے بھی قائل ہیں. وہ سارے ان کے اشعار جس سے سراسر یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ایک بھی مانتے تھے, پیغمبر کی نبوت کے بھی قائل, وہ سب مان رہے ہیں. اشعار کو بھی مان رہے ہیں, خدمات کو بھی مان رہے ہیں. بیانات ابو طالب جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اسے. پھر سب کچھ ماننے کے بعد یہ بات کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ کفر ابو طالب کہاں سے نکل کر کے آ گیا؟ تو عرض کیا کہ کچھ حدیثیں ان کے یہاں ہیں جس کو وہ عام طور سے پیش کرتے ہیں. ان حدیثوں کی بنا پر ہم یہ کہہ رہے ہیں, چونکہ یہاں حضرت نے فرمایا ہے کہ الیاذ باللہ وہ جہنم میں ہیں, یا الیاذ باللہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. میں ان حدیثوں کا آپ کی خدمت میں فقط مختصر لفظوں میں جائزہ لینا چاہتا ہوں, تاکہ کل جب ہمارا ان سے کوئی سلسلے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنا ہے, لیکن بہرحال بات تو کہنا ہے نا, اپنی حقائق تو بیان کرنا ہے نا. مختلف شعراء نے بھی اپنے اشعار میں بیان کیا کہ تاریخ سناتے رہیے, تاریخ سناتے رہیے. تو صرف تاریخ نہیں سنانا ہے, وہ جو ان کا جس کی بنا پر وہ گمراہی کا شکار ہو گئے, جناب ابو طالب کے بارے میں عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجود, خود حدیثوں میں جو جن حدیثوں کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے ہیں, ان حدیثوں میں بھی عظمت ابو طالب کا تذکرہ ہے. پہلی روایت وہ ہے جو صحیح ہے بخاری میں. 3 حدیثیں سے میں یہاں پر نقل کروں گا. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے.
حدیث میں ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب ابو طالب کے بھائی عباس ابن عبد المطلب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی ذات سے آپ کے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، آپ کی ذات سے آپ کے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، حالانکہ انہوں نے آپ کی خدمت بہت کی ہے، حالانکہ انہوں نے آپ کا دفاع بھی کیا ہے اور آپ کی خاطر دوسروں سے لڑے بھی ہیں، اسی حدیث میں ہے، یہ اعتراف ہے، اس کا انکار نہیں ہے، آپ سے لڑے بھی ہیں، پھر بھی آپ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ انہیں فائدہ نہیں پہنچا، میں عین لفظ یہاں نقل کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا ہوا فی زحزاح من النار، وہ جہنم میں ایک گڑھے میں ہے، جہنم میں کہاں ہے؟ ایک گڑھے میں ہے، وَلَوْلَا أَنَا، اور اگر میں نہ ہوتا لَكَانَا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، میری وجہ سے یہ ان کو چھوٹ مل گئی، میری وجہ سے یہ ان کو فائدہ پہنچا کہ ان کو وہاں سے نکال کر کے چھوٹے سے یہ جو ہے وہ گڑھے میں ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ دوسری روایت، یہ روایت ہے نابی عباس ابن عبد المطلب سے، یہ روایت بھی جو ہے صحیح ہے، بخاری ہی کی روایت ہے، روایت کے ناقل ہے ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا کے حضور میں آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، امید ہے، ہو سکتا ہے شاید ہماری شفاعت قیامت کے دن ابو طالب کے کام آ جائے۔ فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاحٍ مِّنَ النَّارِ، ہماری شفاعت کی بنا پر جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ در کے اسفل سے نکال کر کے گڑھے میں، چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، مگر جہنم کی آگ ہے نا، اس کا اثر یہ ہوگا یبلغ کعبیہ، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کی پنڈلی تک پہنچے گی، اگر وہاں نیچے والے میں ہوتے تو جو ہے وہ یہ جو ہے سر تک پہنچ جاتی، پنڈلی تک وہ آگ پہنچے گی، یغلی منہ دماغ، کہ اس آگ کی بنا پر مغز جو ہے وہ کھولنے لگے گا۔ تیسری روایت یہ جو ہے وہ صحیح ہے، مسلم نے نقل کی، عبداللہ ابن حارث کی زبانی روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے عباس ابن عبد المطلب سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ ابو طالب آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی مدد فرماتے تھے، کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اس مدد کا کوئی فائدہ ملے گا انہیں؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ یہ کہ وجدتہ فی غمرات من النار، ہم نے ابو طالب کو جہنم کے سخت ترین حصے میں دیکھا، فاخرجتہ الی زحزاح، تو ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے گڑھے میں لا کے رکھا۔ یہ تین روایتیں اختصار کے ساتھ میں نے نقل کر دی۔ اب سوال یہ کہ اب وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نا حضور نے فرمایا ہے تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ان کے اشعار بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ مومن تھے، خدمات بھی ہیں، حمایت رسول بھی ہے، دفاع رسول، ساری چیزیں اپنی جگہ پر سب مان رہے ہیں، مگر یہ حدیثوں کا کیا کریں؟ اب مشکل یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ اب صحیح بخاری بعد از کلام باری، وہاں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اگر بعد از کلام باری ہے نا صحیح بخاری، بعد از کلام باری ہے نا، اگر کم سے کم کلام باری ہی کو دیکھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ ساری حدیثیں نقلی اور جعلی ہیں۔ کلام باری تو آپ کو تعقل کی دعوت دیتی ہے نا، تفکر کی دعوت دیتی ہے، غور کرو، فکر کرو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا، آپ سے فرمایا ہے، پیغمبر نے آپ سے فرمایا یا امام بخاری سے فرمایا ہے؟ امام مسلم وہ تو سینکڑوں سال کے بعد آئے ہیں،
پیغمبر کے زمانے میں تو نہیں نہ تھے. چلو مان لیں کہ امام بخاری بڑے معتبر انسان تھے, سچے تھے, صادق, سب مان لیتے ہیں, سب فرض کر لیتے ہیں. لیکن پیغمبر نے ان سے تو نہیں نہ کہا تھا, انہوں نے کسی اور سے سنا ہے, اس سننے والے نے بھی کسی اور سے سنا ہے. تو کم سے کم جا کر کے چیک تو کر لو کہ بیان کرنے والے کون ہیں. ہماری نگاہ میں نہیں, خود تمہاری نگاہ میں وہ بیان کرنے والے معتبر ہیں یا غیر معتبر. تینوں روایتوں میں ایک راوی ہے بیچ میں, سفیان ثوری کے نام سے. سفیان ثوری جو ہے ایک راوی ہیں کہ خود اہل سنت کے محققین اس بات کے قائل ہیں کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ تدلیس کیا کرتے تھے, یعنی حق و باطل کی آمیزش کرنے کا کام ان کا تھا. ان کا مشغلہ یہی تھا کہ حق اور باطل میں قطر بیعت کرتے تھے, یعنی روایت میں سے کچھ نکال دیتے تھے, کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے تھے. ارے سفیان ثوری سے بھی پیغمبر نے نہیں کہا, انہوں نے بھی کسی اور سے نقل کیا ہے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور سے جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو سلسلہ راوی بیان نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے کہاں سے لیا. اور ایک اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ دشمنان اسلام سے بھی روایت لے لیا کرتے تھے. جو اسلام کے مخالف تھے, جو اسلام کے دشمن تھے, ان سے بھی روایت لے لیا کرتے تھے. اب سفیان ثوری اول تو خود معتبر نہیں, سفیان ثوری کا خود اہل سنت لکھ رہے ہیں, اہل سنت کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سفیان ثوری جو تھے ان کی خاصیت یہ تھی وہ تدلیس کا کام کیا کرتے تھے, قطر بیعت کرتے تھے, اضافہ کرتے تھے, گھٹا دیتے تھے, تدلیس کیا کرتے تھے, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, دن کو رات, رات کو دن میں ان کا عام مشغلہ تھا. ایسے انسان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ ذرا سا اگر مسلمان اس چیز کی طرف توجہ دے دیے ہوتے تو یہ مشکل پیش نہ آتی. تو خود سند کے اعتبار سے روایت مخدوش ہے. اچھا یہ سبھی مانتے ہیں, شیعہ سنی دونوں اس بات کے قائل ہیں کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا ایک بہترین ذریعہ پیغمبر یہ دے کے گئے ہیں کہ جو حدیث تمہارے سامنے آئے اسے قرآن سے ملاؤ. اصل سند کیا ہے؟ قرآن ہے. اگر مخالف قرآن ہے اسے دیوار پہ دے مارو, مطابق قرآن ہے تو قبول کر لو, اگر مخالف قرآن ہے تو اسے ٹھکرا دو. اب یہ جو تینوں حدیثیں پیش کی گئی ہیں کیا یہ مطابق قرآن ہے یا مخالف قرآن ہے؟ حدیث میں کیا تھا؟ حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر کی حمایت کا فائدہ جناب ابو طالب کو یہ ہوا کہ عذاب میں تھوڑا سا کنسیشن ہو گیا, نچلی سطح سے نکال کر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے, تخفیف ہوئی نا عذاب کی. اور شفاعت بھی کام آئی پیغمبر کی, پیغمبر کی شفاعت بھی کام آئی. پیغمبر نے فرمایا نا کہ میں نے شفاعت کیا تو یہ ہو گیا, قیامت کے دن ہماری شفاعت ان کے کام آئے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کافروں کی شفاعت ممکن ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کافروں کی شفاعت کے امکان کا قائل ہے یا رد کرتا ہے اس چیز کو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کافروں کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے؟ کنسیشن ملے گا کافروں کو یا نہیں ملے گا؟ اگر قرآن کا یہ بیان ہو کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی اور حدیث کہہ رہی کہ پیغمبر جو ہے ابو طالب کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے, ٹکراؤ ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ تخفیف نہیں ہے. ہمیں وہ آیتیں جہاں پر قرآن شفاعت کا منکر ہے کافروں کے لیے, جہاں قرآن تخفیف نہ ہونے کا منکر ہے, میں دو ایک آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. سورہ فاطر آیت نمبر 36, سورہ فاطر آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا, وہاں جہنم میں موت بھی نہیں ہے کہ چلو 2-4 سال تکلیف سے جیلیں گے بعد میں قصہ تمام, نہیں, وہاں کے پر موت بھی ان کو نہیں آئے گی.
ولا یخفف عنہم من عذابها، جس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں اب اس میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے۔ اگر در کے اسفل میں چلے گئے ہیں تو زحزاح میں نکال کے لا کے رکھنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے کہ ان کو وہاں لے آیا جائے۔ اولئک کذالک نجزی کل کفور، قرآن کہتا ہے اسی طریقے سے ہر کافر کو ہم دیں گے۔ دوسری آیت سورہ مدثر 40 سے لے کر کے 48 تک لمبی آیت ہے، میں تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھوں گا صرف۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے، ریزن کیا تھا؟ جواب ان کا یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھانا کھا کے سو رہتے تھے، کسی نے کھایا نہیں کھایا ہم سے کیا مطلب۔ دوسرا ریزن جہنم میں جانے کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ عبادت خدا اور خدمت خلق خدا، یہاں سے میں نے اس کو عرض کیا تھا۔ لم نک نطعم المسکین کننا نخوض مع الخائضین، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو دین کا، مذہب کا، اسلام کا، خدا کا، رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان سے ہماری دوستی اور ہمارا یارانہ تھا۔ یہ کہہ کے کہ جی وہ اپنے ہاں آزاد ہیں، ہم اپنے ہاں آزاد ہیں، ہم تو لبرل ہیں، وہ ان کی باتیں ان کے ساتھ دوستانہ ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو دین نہ ماننا دین کا اور ہے، دین کا مذاق اڑانا اور ہے۔ نہیں مانتے ہیں مسلمان نہیں، کوئی چیز کے اختیار ہے، ان کو کوئی جبر نہیں کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کا، ہمارے مقدسات کا مذاق اڑائیں۔ اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں منہ توڑ جواب دیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا یہ تھا کہ ہم قیامت کا جو انکار کرتے تھے، قیامت و مت کچھ نہیں، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ وہ افراد ہیں جنہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ تو صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے نا کہ شفاعت ان کی نہیں ہوگی، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ شفاعت کی پیغمبر نے یا کریں گے پیغمبر در کے اسفل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تخفیف نہیں ہے، کنسیشن نہیں ہے وہاں کے اوپر، مگر حدیث کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت کی بنا پر کنسیشن مل جائے گا کہ طبقہ اسفل سے نکال کے لا کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر مسلمانوں نے ذرا سا قرآن کو بھی دیکھ لیا ہوتا، دعویٰ تو کر دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، دعویٰ تو کر دیا۔ عجیب ہے، جہاں فائدے میں ہے حدیث کا انکار کرنا وہاں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، جہاں فائدے میں ہے قرآن سے دستبردار ہو جانا وہاں قرآن سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، حقائق جیسے ہیں ویسے ہی سمجھنے کے لیے۔ کبھی بھی حقائق کو سمجھنے میں تعصب سے کام نہ لیں، کبھی بھی حقائق کو سمجھنے کے لیے اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی حقائق کو سمجھنے کے لیے آباء و اجداد کی تقلید کے راستے پر نہ جائیں۔ حقائق کے مقابلے میں آباء و اجداد کی تقلید کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں حقائق کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔